ہر سال نئے نئے موبائل کے ماڈل آتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں جی کیا کریں. ایسے میں لوگ سوچتے ہیں چلو پچھلے سال پرانا ماڈل لے لیتے ہیں, وہ اس سے کافی سملر ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدنا شروع کرتے ہیں. اچھا, پچھلے ماڈل والا فون لینا مسئلہ کوئی نہیں ہے, آپ لیں, لیکن سیکنڈ ہینڈ جب آپ موبائل پرچیز کریں تو اس میں مسئلہ کیا آتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدنے کا رواج ایک تو بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اچھا, وہ کمپٹیشن بھی تو ہے نا ہمارے ملک کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, کہ جناب کہیں نہ کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فون جو ہے وہ آپ کی ویلتھ کا سمبل ہے, اور آپ پھر دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ کو فون چاہیے. ہاں, وہ والا فون بالکل. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سیکنڈ ہینڈ موبائل آپ کے لیے مسائل بھی کھڑے کر سکتا ہے؟ اور حال ہی میں اب لاہور پولیس کے موبائل ٹریکنگ یونٹ کی تحقیقات میں سامنے آیا, یہ انکشافات ہوئے کہ گزشتہ سالوں میں لاہور سے 35,000 سے زائد چوری یا پھر چھینے گئے موبائل فونز برآمد کیے گئے ہیں. اچھا, اب حکام یہ بتاتے ہیں کہ اکثر صارفین کیا کرتے ہیں, جو غلطی ہو رہی ہے, دیکھیں سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو تھوڑی سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا. اب حکام یہ بتاتے ہیں جی کہ صارفین بغیر تصدیق کے خریدا گیا موبائل خریدتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے صارفین کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آن لائن یا غیر رجسٹرڈ ڈیلر سے سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے. اکثر و بیشتر چوری کے موبائل ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر ایسے موبائل ہوتے ہیں جو کہ ظاہر کرمنل ایکٹیویٹیز میں ان کا استعمال ہوتا ہے. تو پھر کریں کیا, چیک کیسے کریں؟ تو جان لیتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بات کرنے کے لیے ذیشان خالد, سینئر وائس پریزیڈنٹ آل پاکستان موبائل فون ایسوسیشن. ذیشان, بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بتائیے گا سیکنڈ ہینڈ فون خریدتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے, کن چیزوں کو چیک کرنا چاہیے, کیا پروسیس ہے, سمجھائیے گا. جی السلام علیکم حسین بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. موبائل کا جو آج کل یہ پرابلم چل رہا ہے یوز موبائل کا, تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں, اس میں صرف اویئر ہونے کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان نے ایک ایسی ایپ انٹروڈیوس کروا دی ہے جس کا نام ہے ای گیجٹ. اگر آپ اس ای گیجٹ کا استعمال کر لیں گے تو آپ کسی طرح سے بھی اس قسم کی تمام پریشانیوں سے جو یوز موبائل خریدتے ہوئے عموماً لوگوں کو آتی ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی. جیسے ہی ایک سمپل ایپ ہے, آپ ای گیجٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے اوپر موبائل کا IMEI ڈال لیں, متعلقہ تھانے کا اس کے اوپر انہوں نے ایک دیا ہوتا ہے کہ کس علاقے میں آپ کھڑے ہوئے یہ فون پرچیز کر رہے ہیں, اس کا ایڈریس ڈالیں اگر جیسے آپ, اور اس کے بعد جیسے ہی آپ وہ اس کا IMEI نمبر جو *#06# سے سامنے آ جاتا ہے, اس کو جب آپ پٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان فیو منٹس آپ کو گورنمنٹ سے اس ایپ کا رسپانس آ جائے گا کہ یہ فون چوری کا ہے یا یہ فون بالکل کلیئر ہے. تو ایک قسم کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے, اور اگر وہ چوری یا کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی میں وہ فون ان کے پاس رجسٹرڈ ہے تو فوری طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے سر کہ 15 کی جو ہماری کال جو ہے وہ فوری آپ کو موصول ہوگی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور ود ان فیو منٹس ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے. نہیں تو مین چیز جو ہے وہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے. جس نے موبائل خرید لیا ہے, جی نہیں, جس نے موبائل خریدنے سے پہلے یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, اور اگر خرید لیا بعد میں تصدیق کی ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی, پھر تو وہ تصدیق ہی نہیں کرے گا, پھر کریں کیا؟ جی بالکل, پھر جی بالکل, یہ چونکہ اویئرنس نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کچھ ٹائم کے لیے تو یہ پرابلم رہے گی. اس کو پھر وہ پولیس جیسے ہی وہ کہیں پہ بھی وہ ٹریس ہوگا, وہ IMEI نمبر سے ظاہری بات ہے پولیس ٹریس کر لے گی, تو جیسے ہی وہ ٹریس ہوگا تو اس آدمی کو وہ پکڑ لیا بھی جائے گا, اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہوگی. یہ تو صارف, یہ تو یوزر کے سائٹ سے اینڈ سے بات ہو گئی نا. اب آپ یہ بتائیں کہ غیر رجسٹرڈ یا پھر یہ جو آن لائن ڈیلرز ہیں ان کے خلاف مارکیٹ میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں, جو سیلرز ہیں جو یہ اس طرح کے چوری شدہ فون بیچ رہے ہیں ان کے خلاف کیا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بہت ہی زبردست اور اچھی گورنمنٹ کی طرف سے حکومت وقت نے جو کیا وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے حکومت نے موبائل فون جو استعمال شدہ موبائل فون ہے اس کی امپورٹ پاکستان میں کھول دی ہے. اور وہ کھل تو گئی تھی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو ڈیوٹیز کا میکانزم کیا اس سے یہ ہوا کہ رجسٹرڈ اور PTA اپرووڈ فون باہر سے لوگ منگانے لگ پڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب یہ جو یوز موبائل کے اندر جو 2 نمبر طریقے سے ان رجسٹرڈ نان PTA فون اور جو باہر سے جو چوری کے فون آتے تھے, وہ میں بالکل اپنے اس پلیٹ فارم پہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک مور دین 90% یہ کام جو سمگلنگ کا تھا وہ بند ہو کے رہ گیا. اب ہر ایک فون PTA رجسٹرڈ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی مرضی سے آ رہا ہے, اور یہ ایسا ایک گورنمنٹ نے بہترین کام کیا جس سے روزگار کے مواقع تو ملے بھی ہیں, یوزر کو بھی بہت فائدہ ہو گیا. تو جو بھی دکاندار ہو, جو بھی
مارکیٹ کے اندر جو اتھینٹک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے ان سے آپ فون لیں اور اپنا ای گیجٹ وہ فون لینے سے پہلے استعمال کریں، ای گیجٹ ماریں۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا، ایک ہے چوری کا موبائل اور ایک ہے نان اپرووڈ بائی پی ٹی اے، ان دونوں کی جو بھی جرمانے ہوں گے یا جو بھی اس پر سزا ہوگی ان میں تو فرق ہوگا نا؟ مطلب جو صارف ہے اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی سے چوری شدہ نان اپرووڈ غیر رجسٹرڈ موبائل لے لیتا ہے، تو اس کو قانونی اسسٹنس کیا ملے گی یا اسی کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی؟ اس طرح اس فرق کر کے بتائیے گا ان دونوں چیزوں میں۔ جی، جیسے کہ نان پی ٹی اے فون ہے، نان پی ٹی اے فون تو جیسے کوئی باہر سے آتا ہے اور وہ فون جب لے کے آتا ہے تو وہ پاکستان میں رجسٹرڈ کروانا اس کی مرضی ہے، وہ کروائے یا نہ کروائے، کیونکہ گورنمنٹ نے 2 ماہ 60 دن کا ٹائم دیا ہوتا ہے کہ وہ فون اس کی سم چل جاتی ہے، تو اس میں تو عموماً جو ہے وہ آفٹر 60 ڈیز جو ہے ہر کوئی اس کو گورنمنٹ کو ڈیوٹی پے کرتا ہے۔ سمپل طریقہ ہے، پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے آئی میں رجسٹرڈ کرتا ہے، اس کو ڈیوٹی آ جاتی ہے، وہ پے کر دیتا ہے۔ اب جو فون جو چوری کا فون ہے اس کے لیے جب کوئی ایسی جس طرح کوئی کسی نے ای گیجٹ استعمال نہیں کیا اور ای گیجٹ کے بغیر اس نے فون پرچیز کیا اور وہ چوری کا نکلا ہے، تو پولیس جب اس کو ٹریس کرتی ہے، ہمارے پاس بہت سے ایسوسیشن کے حوالے سے کیس آتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ہم اس کا ڈیٹا اس دکاندار کا اچھا اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک آن لائن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پھانس رہے ہیں، اس کے لیے تو میں یہ گورنمنٹ کو کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس پہ سختی اور ایسا میکنزم کرے کہ آن لائن فراڈ کو روکے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ایک عام ایسوسیشن یا عام ایک مارکیٹ کا بندہ ایسی سے کچھ نہیں یا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں کر سکتا۔ جہاں تک رہی دکاندار کی بات، تو آپ یقین کریں کہ دکاندار اول تو پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے 5 7 8 سالوں میں یہ وارداتیں زیادہ تھیں، لیکن جیسے جیسے گورنمنٹ نے امپورٹ کھولی ہے اور جیسے جیسے گورنمنٹ نے سیدھا راستہ دیا ہے، تو جو چوری کا فون ہے وہ مارکیٹ کے اندر تو ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بات بتائے گا آپ، جس طرح آج کل لوگ موسٹلی نان پی ٹی اے فون استعمال کر رہے ہیں، اب اگر ایک نان پی ٹی اے فون چوری ہو جاتا ہے، وہ اس کو پھر ای گیجٹ جو آپ کی جو ایپ ہے اس کے اوپر کیسے تلاش کیا جائے گا یا اس کا پھر کیا پروسیجر ہوگا؟ وہ تو نان پی ٹی اے فون ہے۔ جی، نان پی ٹی اے فون بیسیکلی سر فون کا جو اصل جو چیز ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر آئی ایم ای کا، اگر آپ کے پاس اس کا آئی ایم ای نمبر موجود ہے، فون کا ڈال دیتے ہیں، بڑی جگاڑو قوم ہے ہماری۔ سر دیکھیں یہ جو جگاڑ جو لگاتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اب جو نئے فون آگے ہیں، جو آپ کی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کے اوپر بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اچھا، جیسے آئی فون ہے، اس کا بائی پاس نہیں ہوتا، لوگ جو ہے وہ اگر چوری کا فون لے بھی آتے ہیں تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ اس کو، کیونکہ اس کا کوئی بائی پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سیمسنگ کے فون ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیمسنگ کے فون بھی جو ایک فلیگ شپ ماڈل، بڑے ماڈل ہیں یا کچھ چھوٹا ماڈل بھی آج کل ہو، اس کا آئی ایم ای چینج ہونا ناممکن ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی زیادہ سختی مارکیٹوں کے اندر ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے تو انتہائی، بلکہ ہم لوگوں کو پتہ لگے ایسا دکاندار اگر مارکیٹ کے اندر ایسا کام کر رہا ہے تو ایسوسی ایشن خود اس کا جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ ٹھیک، تو جہاں تک رہا آپ کا یہ بات کہ جو وقت پہلے تھا وقت بدل چکا ہے، اب بہت کم تعداد ہے جو یہ آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ وے سے کام کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو مارکیٹوں کے اندر سرکولر بھی کیے ہیں، مارکیٹوں کے اندر ہم لوگوں نے سختیاں بھی کی ہیں، اور ایز اے ایسوسی ایشن جو ہے ہم لوگ یہ کام سختی سے کنڈیم بھی کرتے ہیں، منع بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑی امپورٹنٹ ہمیں معلومات ملی ہے۔ دیکھیں جی، جب بھی آپ لوگ موبائل سیکنڈ ہینڈ موبائل مارکیٹ میں خریدنے جائیں، کہیں سے بھی خرید جائیں، تو ای گیجٹ ایک اپلیکیشن ہے یا ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کو اپنا یوزر نیم اور بنانا ہوگا، پورا آئی ڈی بنانی ہوگی، اس کے بعد آپ جو موبائل خرید رہے ہیں اس کا ای ایم آئی نمبر وہ آپ ایڈ کریں گے، وہ پٹ کریں گے، متعلقہ تھانے کا بھی آپ کا وہ جو تو وہ پھر موبائل کے بارے میں معلومات آ جائے گی کہ بھائی آیا اس کے خلاف، اس موبائل کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوئی بھی ہے کہ نہیں، کہ مطلب یہ چوری شدہ ہے، کیسا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ضروری ہے، تو احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہت ضروری ہے۔ آج یہ جو ایپ ہے ای گیجٹ کی، اپنے پاس اپنے فون میں سیو کر لیں۔ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگ شہری بھی اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور وہ کیونکہ آبویسلی اتنے اویئر نہیں ہوتے۔ اب سمپل پروسیجر ہے، بس ایپ کے اندر آپ نے ڈیٹیلز ڈالنی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فون اگر چوری شدہ ہوا تو ودن 5 to 4 to 5 منٹس آپ کے پاس 15 کی کال بھی آ جائے گی، اور پھر آپ کے پاس پولیس اہلکار بھی آ جائیں گے۔